نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے درس قرآن حکیم میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، یعنی کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہے، یا نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا۔ عزت اور احترام کے اعتبار سے کائنات میں پیغمبروں کے بعد وہ شخصیات سب سے اعلیٰ ہیں۔ میں آپ کو پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ ان دروس کا مقصد کیا ہے کہ آپ تک بنیادی باتیں وہ پہنچائی جائیں تاکہ ہمیں جو نقصان ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو نقصان سے بچا سکیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، قرآن پاک نے اولئک ھم المؤمنون کہا ہے انہیں کہ یہ پکے مومن ہیں، بلکہ اولئک ھم المؤمنون حقا، ان کا ایمان بڑا سچا ایمان ہے۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں، اللہ نے ایمان ان کے لیے خود پسند کیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے وہ ایمان پسند کر کے خود ان کے دلوں میں سجا کے بھی رکھا ہے۔ کَرَّہَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے ہر قسم کا کفر، ہر قسم کی نافرمانی اپنے نبی کے یاروں کے لیے ناپسند کی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا، اے میرے نبی لا تعد عیناک عنہم، جس طرح میرے ماننے والے تیرے یار جو ہیں ان کی نظر ہر وقت تیرے چہرے پہ لگی رہتی ہے نا، میں اللہ تاکید کر رہا ہوں کہ تمہاری نظر بھی ہر وقت اپنے یاروں کے چہروں پر لگی رہنی چاہیے۔ قرآن پاک نے یہ بھی کہا لا تطرد الذین یدعون ربہم، میرے نبی اگر ان سے کوتاہی ہو جائے، خطا ہو جائے، آپ ان کو جھڑک نہیں سکتے۔ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں اتنی دی ہیں، انہوں نے دین کے لیے اتنی ماریں کھا لی ہیں کہ اب انہیں کسی غلطی پر نئے سرے سے جھڑکنے کی اجازت نہیں۔
حتیٰ کہ ایک نابینے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ محفل جاری تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع کر رکھا تھا، انہیں علم نہیں تھا، نظر آ نہیں رہا تھا، گئے اور جا کے مسئلہ پوچھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے زبان سے غصے کا اظہار نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام نے زبان سے انہیں جھڑکا بھی نہیں ہے، صرف پیشانی پر بل پڑے، ناگواری کا اظہار کیا، پیشانی پر بل پڑے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اللہ نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے نبی یہ نابینا بندہ جو ساری کائنات سے کٹ کے میرا بن کے رہ گیا ہے، آپ اس کے آنے پہ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کافر مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے جائیں جہنم میں۔ جس نے مانا ہوا ہے نا، اس سے چہرہ ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حالت ایمان میں جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم حرام ہو گئی ہے، اور حالت ایمان میں جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم اللہ نے اس پر بھی حرام فرما دی ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی کو حضرت عثمان پر گلا، کسی کو حضرت سعد بن نبی وقاص پہ گلا، کسی کو حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ گلا، کسی کو حضرت امیر معاویہ پر گلا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ اگر دیکھیں گے، یہ میرا جملہ بڑا قیمتی ہے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی، فلاں صحابی سے فلاں خطا ہو گئی، فلاں صحابی سے فلاں گناہ ہو گیا۔ کہاں لکھا ہے جی؟ تاریخ کی کتابوں میں ایسے ہی ہے۔ فلاں صحابی نے فلاں سستی کی، فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی، فلاں صحابی نے فلاں خطا کی۔ کہاں لکھا ہے جی؟ تاریخ میں۔ صحابہ مومن ہیں، صحابہ نے دین کی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کامیاب ہیں، صحابہ کا ایمان اللہ نے پسند کیا ہے، صحابہ کے دلوں میں ایمان اللہ نے سجایا ہے۔ صحابہ کی طرف نظر لگا کے رکھ میرا نبی، صحابہ کو جھڑکنے کی اجازت نہیں میرے نبی۔ یہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، کہاں پر ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں۔ صحابہ عظیم لوگ ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، لوگوں تمہاری بھی جماعتیں ہیں نا، یہ جو میرے نبی کے شاگرد ہیں یہ میں اللہ کی جماعت ہے۔ اب آپ سمجھیں، سستیاں تاریخ نے بیان کی ہیں، صحابہ کی عظمتیں یہ قرآن نے بیان کی ہیں۔ ساری کائنات کے لوگ تاریخ لکھنے لگ جائیں اور صحابہ کی غلطیاں جمع کریں، بڑے بڑے لوگ ہوں، علم میں ان کا بڑا بڑا نام ہو، اور قرآن پاک کی ایک آیت یہ کہہ دے کہ میں اللہ اپنے نبی کے یاروں سے راضی ہو گیا، ہم ساری دنیا کی تاریخ کو گند میں ڈال دیں گے
لیکن ہم اللہ کی کتاب کے ایک جملے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک عجیب جملہ عرض کرتے تھے، میں بتاؤں۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، ان کے معاملے میں گندی مکھی نہ بنا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، بدبو اور غلاظت پہ بیٹھتی ہے۔ فرمایا کہ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کے گند پہ نہ بیٹھا کرو کہ تاریخ میں یہ باتیں ہیں، بلکہ صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بنا کرو۔ یہ پھلوں پہ بیٹھتی ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، خوشبو پہ بیٹھتی ہے۔ فرمایا کہ صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بن کے قرآن کی خوشبودار آیات سے صحابہ کی عظمت تلاش کیا کرو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، آئے روز نئے فتنے ہیں، آئے روز نئے انتشار ہیں۔ آپ اتنا یاد رکھیں، آپ اپنے دوست کے خلاف بات برداشت نہیں کرتے، میں اپنے دوستوں کے خلاف برداشت بات نہیں کرتا، ہم اپنی دنیاوی سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی بات برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ سیاسی کرپٹ ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ فلاں سیاسی نے فلاں نقصان کیا ہے۔ ہم دنیا کی ان سیاسی جماعتوں میں جس جماعت کے حق میں کھڑے ہو جائیں، ہم اس کے خلاف جملہ برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ تو رب کی اپنی جماعت ہے، اللہ اپنی جماعت کے بارے میں کوئی جملہ پسند کرے گا؟ اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے، وہ تو بہت اونچے ہیں۔ وہ آدمی جو ایک لحظے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے، آپ کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، تشریف لے گئے، دوبارہ ملاقات بھی نہیں ہوئی، نبی پاک کا واعظ بھی نہیں سنا، نبی پاک کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، آئے، کلمہ پڑھا، دیدار کیا، واپس چلے گئے، بقیہ زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ بعد کی ساری دنیا کے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار اس صحابی کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک بار رسول اللہ کو دیکھ کے اپنے وطن کی راہ لی ہے، پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی۔ اس صحابی کی عظمت کا مقابلہ بھی بعد کی دنیا نہیں کر سکتی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کے حالات زندگی کو پڑھیں، ان کی عظمتوں کو پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا